بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم فضل اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے پیارے نبی خاتم الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی سعادت نصیب فرما دی۔ آج کی اس نشست کا جو خاص موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ارہاصات۔ ہمارے ہاں جب کوئی بڑی شخصیت تشریف لا رہی ہوں تو اس سے پہلے ہمارے گھروں میں، ہماری گلی کوچوں میں، ہمارے اداروں میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، جسے دیکھ کر دیکھنے والا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یقیناً کوئی اہم کام ہونے جا رہا ہے، اسی لیے اس سے پہلے اس قدر اہتمام ہو رہا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اس دنیا کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کا دن آنے والا تھا، جس دن ایسی شخصیت کی ولادت تھی کہ جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا، جس کے انتظار میں صدیاں بیت گئی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جن کے متعلق اپنی وحی میں اور اپنی تعلیمات میں رہنمائی کر کے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب، سب سے آخری اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے امام اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے ہوں تو ایسا کیسا ممکن ہے کہ دنیا کے اندر ہلچل نہ ہوئی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو کائنات میں ہلچل ہوئی، کائنات کے اندر جو عظیم واقعات رونما ہوئے کہ جن واقعات نے حکومتوں کو ہلا دیا، لرزا کر رکھ دیا، جن واقعات نے اس وقت کی انسانیت کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ اس طرح کے واقعات کیوں کر رونما ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے آنے سے پہلے دنیا کے نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بنایا۔ کائنات کے اندر عجیب عجیب واقعات رونما ہوئے، مکہ مکرمہ کے اندر عجیب واقعات رونما ہوئے، کیسر و کسرا میں عجیب واقعات رونما ہوئے۔ ان واقعات کو اصطلاح میں ارہاص کہا جاتا ہے۔ ہر نبی کے ہاتھ پر معجزات کا ظہور ہوا ہے، یعنی خرق العادت امور ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جو دنیا کے نظام میں عام طور پر نہیں ہوتے۔ کائنات میں اس طرح کے واقعات اسباب کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ ایسے واقعات اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سرزد ہوں ان کی نبوت کے بعد تو انہیں معجزات کہا جاتا ہے، اور اگر نبوت سے پہلے ایسے واقعات رونما ہوئے ہوں تو انہیں ارہاص کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ ساتھ ان واقعات کو پڑھیں گے کہ جو علامت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں رونما فرمائے۔ ان میں ایک اہم ترین واقعہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں باقاعدہ نقل فرمایا ہے، پوری سورت اس پر اتاری ہے۔ سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نشانیوں میں سے تھا، اور اس واقعہ کا پس منظر یوں ہوا۔ سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا تذکرہ ہے
قتل اصحاب الاخدود، یمن کا ایک بادشاہ تھا ذو نواز کہ جس نے بہت سے عیسائیوں کو قتل کیا تھا اور آگ میں ڈالا تھا، اور کچھ عیسائی بچ کر روم چلے گئے اور قیصر روم سے مدد طلب کی۔ تو قیصر روم نے ذو نواز کے خلاف عیسائیوں کی مدد و نصرت کے لیے ایک عظیم لشکر بھیجا جس کے دو امیر تھے، ایک اریات نام کا تھا اور ایک ابرہ نام کا تھا، اور خط لکھ کر بھیجا حبشہ کے بادشاہ کے پاس، کیونکہ حبشہ یمن کے قریب تھا۔ کہا کہ میں لشکر بھیج رہا ہوں، دو امیر بھیج رہا ہوں، آپ ان کی خوب مدد و نصرت کرنا، اور یہ جا کر ذو نواز کا تعاقب کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا، یہ دو امیر وہاں پر گئے اور انہوں نے یمن کی اینٹ بجا دی، اور ذو نواز وہاں سے بھاگتا ہوا پانی میں گر کر ہلاک ہو گیا، اور حکومت ان لوگوں کی آ گئی۔ اب یہ دو بادشاہ ہو گئے یمن کے، ایک اریات اور ایک ابرہہ۔ اب ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ان دونوں کی آپس کی ایک فوج بھی تھی، اس کی الگ فوج، اس کی الگ فوج، آپس میں مقابلے ہونا شروع ہو گئے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ تو ابرہ نے اریات سے کہا کہ دیکھو ہم ایک دوسرے کی فوج کو لڑوا رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، جو مقابلے میں جیت جائے گا وہ بادشاہ بن جائے گا اور دوسرا مر جائے گا، جو قتل ہو گیا وہ ختم ہو گیا اور دوسرا بادشاہ بن جائے گا۔ تو اریات نے یہ بات مان لی، دونوں کا مقابلہ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو خوب زخمی کیا۔ ابرہ خوب زخمی ہو گیا، سر بھی، اس کا ناک بھی۔ اس کا ایک غلام تھا آزاد کردہ، اس نے دھوکے سے اریات کو قتل کر دیا، اور یہ زخمی حالت میں لایا گیا، اس کا علاج کیا گیا۔ اریات تو مر چکا تھا، اب یہ بادشاہ بن گیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو بڑی ناراضگی اس سے، لیکن اس نے تحائف بھیج کر اور مختلف تعریفی کلمات کہہ کر اور مختلف باتیں بنا کر آخرکار اسے راضی کر دیا۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے یمن کے اس حاکم کو برقرار رکھا، اور یہ وہ ابرہہ تھا کہ جس نے دیکھا کہ مختلف علاقوں سے لوگ سال میں ایک مرتبہ عرب میں جاتے ہیں اور بیت اللہ کا جا کر طواف کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے علاقے میں، اپنی سلطنت میں ایک اسی طرح کا گھر بنائیں کہ جہاں پر لوگ آ کر طواف کریں۔ تو اس نے ایک بہت بڑا معبد خانہ بنایا۔ بیت اللہ تو بالکل سادہ سا تھا، اس نے زیورات اس میں لگائے، جواہرات لگائے، سونے چاندی سے اسے مزین کیا، مرصع کیا، اور پھر جب مکمل بنا لیا تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ میں نے ایک عالی شان گھر بنایا ہے، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، اور آپ اپنے لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں کہ وہ یہاں آ کر اس کی عبادت کیا کریں۔ تو نجاشی، اس وقت کا جو نجاشی تھا، اس نے بھی لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، لوگ اس طرف آنے لگ گئے۔ تو وہاں سے اہل عرب کو بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے بیت اللہ کے مقابلے میں کوئی گھر بنایا ہے۔ تو عرب والوں نے کچھ سازش چلی انفرادی طور پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اوباش لوگ چلے گئے تھے، لڑکے وہ جمع ہو گئے، انہوں نے جا کر وہاں پر آگ لگا دی تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک آدمی گیا تھا اور اس نے وہاں پر پیخانہ کر دیا تھا۔ جب پیخانہ کیا، اسے پتہ چلا، اس نے کہا کہ اتنی بڑی حرمت ہو گئی۔ اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ کہا کہ وہ بیت اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں نے کی ہے۔ تو وہ غصے میں آ گیا، تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، نجاشی کے پاس پیغام بھیجا، کہا کہ آپ کے پاس جو فیل ہے، ہاتھی ہے، وہ مجھے بھیج دیں، میں ہاتھیوں پہ چڑھ کر جا کر بیت اللہ کو منہدم کر کے آتا ہوں۔ اس نے ہاتھی بھیج دیا، جس ہاتھی کا نام محمود تھا، اور مختلف تعداد منقول ہے ہاتھیوں کی، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہاتھی تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 17 ہاتھی تھے، بعض مختلف تعداد بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر کئی ہزار کا لشکر لے کر نکلا۔ یمن کے اشراف میں سے ایک شخص تھا ذو نفر، اس نے چند لوگوں کو لا کر اس کا مقابلہ کیا کہ بیت اللہ کو جا کر گراؤ نہیں۔ اس نے مقابلہ کیا، لیکن اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسے اس نے شکست دے دی۔ آگے آیا تو عرب کے کچھ لوگ اس کے مقابلے میں آئے، انہیں بھی اس نے شکست دے دی۔ جب یہ قریب پہنچنے لگا تو اس نے ایک اپنے حبشی غلام کو بھیجا، اسود نام کا تھا، اور کہا کہ آپ جاؤ مکہ مکرمہ کے اندر، کچھ گھڑ سوار ساتھ بھیج کر وہاں سے جو لوگوں کی چیزیں ہیں، اونٹ ہیں، لوگوں کے گھوڑے ہیں، لوگوں کا ساز و سامان ہے، انہیں لے کر آؤ، لوٹ کر لاؤ۔ چنانچہ یہ گئے، یہ بہت سے ساز و سامان کو لوٹ کر لائے، کہ جس میں جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے، اور اس نے پیغام بھجوا دیا
عرب کے اندر مکہ مکرمہ کے سرداروں کے پاس کہ دیکھو میں آپ لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس لیے آپ اگر میرا راستہ چھوڑ دو گے تو میں اس سے مقابلہ کروں گا اور پھر واپس چلا جاؤں گا۔ اور اپنے ایک اس نے وزیر کو بھیجا عبد المطلب کے پاس کہ ان سے جا کر کہو کہ میں بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اگر آپ لوگ میرے مقابلے کے لیے آتے ہو تو مقابلے کے لیے آ جاؤ، ورنہ میرے پاس آ جاؤ، یعنی قیدی کی حیثیت میں میرے پاس آ کر رہو، اگر آپ لوگ مقابلہ نہیں کرتے تو آپ کے مال وغیرہ کو کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ عبد المطلب چلے گئے ان کے ساتھ، وہ جو ذو نفر تھا جس نے پہلے اس سے مقابلہ کیا تھا اور دیگر کچھ لوگ اس کی قید کے اندر تھے، تو عبد المطلب نے ان سے کہا کہ میں اس بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کوئی سفارش تلاش کی کسی طرح، کیونکہ اس زمانے کے بادشاہ سے ملنا آسان تو نہیں تھا جیسے آج کل بھی آسان نہیں ہے، تو کسی طریقے سے عبد المطلب چلے گئے اس کی مجلس میں جیسے ہی گئے تو وہاں پر جو مختلف ہاتھی تھے، ان ہاتھیوں میں ایک ہاتھی ایسا تھا کہ جو ابرہہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا، باقی سارے ہاتھی سجدہ کرتے تھے جب بھی وہ مجلس میں آتا تھا، لیکن ایک ہاتھی سجدہ نہیں کرتا تھا۔ عبد المطلب جیسے مجلس میں گئے، اس کے دربار میں گئے تو اس ہاتھی نے سجدہ کیا، تو اس نے کاہنوں کو اور نجومیوں کو بلوایا، کہا کہ یہ ہاتھی نے سجدہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کی پیشانی پر ایک نور ہے، اس نے اس نور کی وجہ سے سجدہ کی ہے۔ اور ابرہہ نے جب جناب عبد المطلب کو دیکھا تو ان کی ہیبت کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، ان کے ساتھ فرش پر بیٹھا اور اپنا ارادہ ان کے سامنے رکھا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ کی مرضی، آپ جو چاہے کرنا چاہتے ہو، البتہ آپ کے ساتھیوں نے میرے 200 اونٹ لے لیے ہیں، آپ انہیں واپس کر دیں۔ ابرہہ بہت حیران ہوا، کہا کہ میں آپ کی عظمت اور جلالت شان کی وجہ سے اپنے تخت سے نیچے اترا ہوں، میں اتنا حیران ہوا ہوں کہ آپ کوئی بڑی بات کریں گے، یہ تو آپ نے بہت چھوٹی بات کر دی، ہم آپ کے عبادت خانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو گرانے کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ نے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور بیت اللہ کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ اور پھر انہوں نے اسے سمجھایا بھی صحیح، دیکھو آپ اس گھر کو منہدم نہ کرو، وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آیا، چنانچہ یہ اپنے 200 اونٹ لے کر واپس آ گئے اور سارے قبائل والوں کو کہا کہ پہاڑوں کے اوپر چوٹیوں پر چڑھ جاؤ اور پھر انجام دیکھو، اور یہ جا کر دعاؤں میں مشغول ہو گئے، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ عبد المطلب نے سب کو بھیج دیا اور خود دعاؤں میں مشغول ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی سے گر گرا کر دعا مانگی۔ تو ابرہہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل خاص قسم کے پرندے بھیج دیے کہ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، کنکریاں تھے، جو جس طرح چنے ہوتے ہیں اور چھوٹے کنکر ہوتے ہیں اتنی مقدار کے، ایک چونچ کے اندر اور 2 ٹانگوں میں، وہ نشانہ لگا کر مارتے تھے کہ کسی کے سر پر لگتا تھا تو اس کے دبر سے نیچے نکل جاتا تھا، اس قدر شدید آتا تھا، اور اگر ہاتھی پر لگتا تھا تو وہ اس کے 2 حصے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپنی مخلوق کو بھیج دیا ابابیل کی صورت میں کہ جس نے آ کر اس کے پورے لشکر کو، ابرہہ کے پورے لشکر کو ناکو چنے چبا دیے، اور ابرہہ بھی لڑکھڑاتا ہوا اور اس کا جسم ایسا ہو گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا، جسم کا ایک حصہ گر جاتا، پھر انگلیاں گر رہی تھی، پھر ہاتھ گر رہے تھے، گل رہے تھے، آخر کار جا کر اس کا سر بھی بالکل ختم ہو گیا، ایک جسم کا حصہ ٹکڑے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت اس طرح کی۔ لیکن یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بیت اللہ کو گرانے آئے تھے یہ اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والے تھے، یہ عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے، اہل کتاب میں سے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، اللہ تبارک و تعالی کو ان میں سے اکثر لوگ نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اپنے دین کے اعتبار سے، اپنے احوال کے اعتبار سے وہ مشرکوں سے بہتر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا اس وجہ سے کہ یہاں پر ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک نبی کو مبعوث فرمانے والے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ
اس گھر پر کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتا، اس گھر کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت بڑی حکمت تھی۔ تو جس سال یہ واقعہ پیش آیا اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ محرم الحرام کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے تقریباً 50 دن یا بعض روایات کے مطابق 55 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ کو کئی مرتبہ خواب آئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق واضح علامات تھی، نشانیاں بتلائی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتلایا گیا تھا۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھے جس طرح حاملہ خواتین کو پورے عرصے میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے ایک مرتبہ بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل سے ایک مرتبہ بھی حضرت آمینہ کو تکلیف نہیں ہوئی۔ جس طرح ہمارے ہاں خواتین کی حالت کس قدر نازک ہو جاتی ہے، آپ کو حمل کا بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ایک علامت ہے کہ خون آنا رک جاتا ہے، حیض آنا رک جاتا ہے، وہ علامت تھی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی درد اور تکلیف، درد ذہ جو ہوتا ہے وہ حضرت آمینہ کو نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ تھا جسے ہم ارہاز کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی اور کس سال ہوئی، اس بات پر تو اتفاق اور جمہور اہل علم کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال وہی تھا جو اصحاب الفیل کا سال تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں جو تاریخ کو یاد کیا جاتا تھا وہ واقعات کی روشنی میں یاد کیا جاتا تھا، فلاں واقعہ کے سن یہ ہوا تھا، فلاں واقعے کے سن یہ بات ہوئی۔ تو عام الفیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس بات پر بھی جمہور اہل علم کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ بعض ضعیف دیگر اقوال بھی ہیں کہ سفر میں ہوئی، دیگر مہینے میں ہوئی، لیکن جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور اس ربیع الاول کے مہینے میں ولادت ہونے کے اندر بھی بہت سی حکمتیں ہیں، اور ان میں ایک حکمت یہ تھی کہ جو ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع کا مہینہ تھا، یہ شادابی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، یہ آسودگی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو موسم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ معتدل ہوتا ہے، نہ انتہائی زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اور کیونکہ آج کے دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس دنیا میں عدل قائم ہونے والا تھا، اعتدال قائم ہونے والا تھا، کائنات کے نظام میں انصاف ہونے والا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہینہ بھی ایسا منتخب فرمایا۔ اور اس کے بعد جو دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، اس بات پر بھی جمہور اہل علم کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اور کس وقت ہوئی تھی؟ بعض روایات میں ہے کہ رات کے وقت ہوئی تھی، بعض روایات کے اندر ہے کہ جب دن بالکل روشن ہو چکا تھا تب ہوئی تھی، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ صبح طلوع فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ لیکن ان باتوں میں اختلاف کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آتا، اور یہ تمام روایات جمع ہو سکتی ہیں، کیونکہ پیدائش کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ صرف 1 منٹ کا نہیں ہوتا، اس میں وقت لگتا ہے، پہلے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، پھر ایسا ایسا اس میں دائیاں آئیں، خواتین جمع ہوتی ہیں، باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے، اس سلسلے میں ولادت ہوتی ہے، اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ تو جب وہ وقت شروع ہوا تو لوگوں نے کہا کہ رات کے وقت ہو گئی، وہ جب وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی صبح کا وقت تھا، جب انہیں بالکل واضح طور پر دکھایا گیا، لایا گیا، تو وہ بالکل دن روشن ہو چکا تھا۔ تو اس لیے لوگوں جس نے جو بات سنی اس نے اس حوالے سے واقعے کو نقل کر دیا۔ اب وہ تاریخ کون سی تھی کہ جس تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ تو اس تاریخ میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں جو مشہور قول ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک سب سے مشہور قول
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول میں ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت منقول ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ اور محققین اور مؤرخین کا دوسرا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت بعد سعادت ہوئی تھی وہ 8 ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واقعات کو جوڑنے سے جو بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت 8 ربیع الاول میں ہوئی۔ اور ایک اور تیسری روایت ہے کہ جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ 10 ربیع الاول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں تاریخوں کو آج کے زمانے کے اعتبار سے، یعنی سن کے اعتبار سے، ہجری کے اعتبار سے اور مختلف طریقوں سے اس طرح مرتب نہیں کیا جاتا تھا، اندازوں سے تاریخ بیان کی جاتی تھی کہ فلاں سن یہ ہوا تھا، فلاں سن یہ ہوا تھا، فلاں سن یہ ہوا تھا۔ تو اس لیے تاریخ کے اندر اس طرح کے واقعات کا اختلاف ملتا ہے، واقعات حقیقی ہوتے ہیں لیکن تاریخ میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ والی بات بھی نہیں ہے کہ اگر ایک بات مان لیں تو بالکل دوسری غلط ہوگی، تیسری غلط ہوگی۔ تو بسا اوقات تاریخ داں ہوتے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے تاریخ مرتب کر رہے ہوتے ہیں واقعات کو جوڑ کر، تو انہوں نے جو تاریخ مرتب کی ہوتی ہے اس اعتبار سے 2-3 دن آگے ہو جاتے ہیں، بعض دوسرے اعتبار سے کرتے ہیں تو ان میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو اس وقت بہت سے عجیب واقعات رونما ہوئے۔ ان میں ایک واقعہ کسرا کا تھا کہ کسرا کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا تھا، اس کے ایوان میں 14 کنگن لگے ہوئے تھے، وہ گر گئے تھے۔ ایک آتش کدا تھا جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا، وہ بجھ گیا۔ کسرا بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اس نے لوگوں کا مشورہ بلایا۔ وہاں پر ایک سرکردہ ایک آدمی تھا موبیزان، اس کی دربار میں اس نے اپنا خواب سنایا کہ رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر پورے ممالک میں پھیل گئے ہیں، تمام ممالک۔ تو اس نے کہا کہ اس کی پھر تعبیر آپ کو کیا معلوم ہوئی؟ کہا کہ اس سے لگتا یہ ہے کہ عربوں کے اندر سے ایک عظیم حادثہ پیش ہونے والا ہے۔ تو کسرا نے نعمان ابن المنذر کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی مضبوط عالم میرے پاس بھیجو کہ جس سے میں ان واقعات کی حقیقت معلوم کر سکوں۔ تو اس نے جہاں دیدہ ایک عالم تھے عبد المسیح غسانی، انہیں بھیجا۔ وہ اس کے پاس گیا تو کسرا نے کہا کہ میری باتوں کا جواب آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں، اگر مجھے معلوم ہوں گی تو بتا دوں گا، ورنہ جو جاننے والا ہوگا اس کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ تو اس نے یہ خواب اور اس طرح کی تمام باتیں اس کے سامنے رکھیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن شام کے اندر میرے ماموں رہتے ہیں سطیح نامی، وہ اس کے ان واقعات کی حقیقت بتلا سکتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ چلے جاؤ اور میری طرف سے جا کر ان سے پوچھ کے آؤ۔ چنانچہ یہ شام گئے اور جب اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو وہ بالکل آخری وقت میں تھے، جان کنی کے عالم میں تھے، اور ان کو دیکھ کر انہوں نے پورا واقعہ بتا دیا تھا کہ آپ کو کسرا نے بھیجا ہے، موبیزان نے یہ خواب دیکھا ہے اور آپ اس کے متعلق مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی ہاں بالکل۔ کہا کہ جب یہ کسرا کے کنگن گر جائیں گے اور دریائے ساوا جو ہے یہ خشک ہو جائے گا اور قرآن کریم تلاوت کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جانے لگے گا اور صاحب عصا کا نزول ہوگا، ان کی بعثت ہوگی، تو سمجھ جانا کہ یہ شام نہیں رہا، شام باقی نہیں رہے گا اور کسرا کی حکومت بھی عنقریب ختم ہو جائے گی۔ جتنے اس کے دربار میں کنگن لگے ہوئے ہیں بس اتنی حکومت ان کی باقی رہے گی، بعد میں چلے گی، اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ وہ جو 14 کنگن گرے تھے وہ اس بات کی علامت تھی کہ اب ان کے 14 پہ در پہ بادشاہ آئیں گے، سلطنتیں آئیں گی، وہ یک بار دیگرے گر جائیں گی اور کسرا فتح ہو جائے گا۔ تو اس نے یہ بات بتائی اور عبد المسیح نے جا کر کسرا کو بتائی، تو کسرا نے کہا کہ 14 سلطنتیں گزرنے کو بھی تو بہت زمانہ باقی ہے، بہت وقت لگے گا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ زمانہ کس طرح تیزی سے گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں 10 سلطنتیں گزر چکی تھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک 4 مزید گر چکی تھی اور اس کے بعد کسرا فتح ہو گیا تھا۔
تو کسرا والوں کو بھی پتہ چل گیا۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت آمنہ کے پاس میں بھی تھی، اور اس وقت ایسی روشنی اور ایسا نور پھیلا کہ اس روشنی میں اور اس نور کے اندر ہمیں شام اور بصرہ کے محلات واضح دکھائی دینے لگے۔ واضح طور پر وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہیں، حضرت آمنہ کو، ان کی جو دائیاں تھی انہیں نور دکھائی دیا، اور اس نور میں شام کے محلات اور بالخصوص بصرہ کے محلات واضح طور پر دکھائی دیے۔ اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہوگی، جو خلافت ہوگی، جو سلطنت ہوگی، وہ اس کی فتوحات کا جو زمانہ ہوگا وہ شام سے شروع ہوگا، اور شام تک آپ کی سلطنت پھیل جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کے ساتھ بہت گہرا تعلق بھی تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام شام میں مبعوث فرمائے گئے تھے۔ کئی انبیاء علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں پر گئے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل بھی وہیں پر آباد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ بھی شام سے نصیب ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ترقی ملنی تھی وہ شام سے ملنی تھی، اس لیے پہلے دن ہی دکھلا دیا، ان کا مقصد دکھلا دیا کہ یہ آپ کا مقصد ہے۔ پہلے لوگ ان باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو گئے کہ نور کے اندر اور روشنی کے اندر محلات دکھائی دیتے ہوں، لیکن آج کل لوگوں کو یہ بات سمجھنا اور سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان کتنی کمزور سی مخلوق ہے، اور اس انسان کا ایک چھوٹا سا پرزہ جسے ہم دماغ اور ذہن کہتے ہیں پورے وجود کے اعتبار سے بالکل چھوٹا ہے، اور انسانی ذہن نے اس قدر ترقی کر لی، اس قدر اس نے ایجادات کر لی کہ اب وہ اسکرین پر، وہ موبائل پر اپنے ہاتھ پر بیٹھ کر دنیا کے احوال دے سکتا ہے، دور دور کی دنیا کو اپنے قریب کر سکتا ہے۔ بسا اوقات تو بعض ویڈیو تو ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ تو جس اللہ تبارک و تعالی نے اتنی چھوٹی سی مخلوق کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے، دور والی چیزوں کو قریب کر سکتا ہے، آپ کو دکھلا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی ذات، رب العالمین، انسان کو پیدا کرنے والے رب، وہ ان چیزوں کو کھول کر نہیں دکھا سکتے؟ یقیناً دکھلا سکتے ہیں۔ آج کل اتنی ایجادات ہو گئی، ان کی روشنی میں تو ان باتوں کو سمجھنا آسان ہو گیا، اور ہمارے جو بزرگ تھے تو وہ ان کا تو ایمان تو کامل اس لیے تھا کہ وہ ان باتوں میں اعتراضات اور بہانے نہیں تراشتے تھے ان کو رد کرنے کے، اور پھر کئی روایات سے ثابت ہو یہ واقعات۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں بھی اس وقت موجود تھی، اور میں نے اس وقت آسمان کے تاروں کو دیکھا کہ وہ اس قدر جھک چکے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ وہ ہم پر گر جائیں گے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر روشنی پھیلنے والی تھی، عدل پھیلنے والا تھا، ہدایت پھیلنے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ زمین پر رکھا گیا نیچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ زمین پر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، گویا کہ بزبان حال آپ سجدہ کر رہے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون تھے، ختنہ شدہ تھے، تاکہ کسی کا یہ احسان نہ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کسی اور نے کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کسی نے دیکھا ہو۔ وہ جو پیدائش کے بعد ناف کاٹی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی ناف بریدہ تھے، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدن مبارک تھا وہ پورا کا پورا پاکیزہ تھا، تمام گندگیوں سے، غلاظتوں سے بالکل پاک تھا، صاف ستھرا تھا، کوئی اس میں غلاظت کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی تاجر رہتا تھا، وہ اس رات قریشیوں کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟
تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. کہا کہ جا کر تلاش کرو، آج اس امت کے نبی نے پیدا ہونا ہے. تو وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، اس کی باتیں سن کر حیران ہوئے. تو وہ تلاش کرنے چلے گئے. تلاش کرتے کرتے انہیں پتا چلا کہ جناب عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر ولادت ہوئی ہے. تو انہوں نے جا کر اس یہودی تاجر کو بتایا. تو اس یہودی نے کہا کہ مجھے لے چلو. اور جب جا کر اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، چند ایک بال تھے. وہ جیسے ہی اس نے دیکھا تو بے ہوش ہو گیا. کچھ دیر کے بعد اسے افاقہ ہوا. تو اس نے کہا کہ ہائے افسوس، بنی اسرائیل سے جو نبوت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اب بنی اسرائیل میں نبوت نہیں چلی تھی کیونکہ عربوں کے ہاں یہ پیدا ہوئے تھے. اور فرمایا کہ تم اس بات پر خوش ہو رہے ہو، ابھی ان قریب یہ تم پر ایسا غلبہ پائے گا، ایسی فتح حاصل کرے گا کہ جس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. چند عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات سے نوازا، اور بالخصوص فتح مکہ مکرمہ سے نوازا کہ جس کا شعرہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. اور وہاں سے پھر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں تک اسلامی حکومت پھیل گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور وہ مقام و مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو نصیب ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرما دیں، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. ہمیں بھی وہ فتوحات کا زمانہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالی دکھلا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل نسبت نصیب فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کل قیامت کے دن مقبول شفاعت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.